اور اس محفل کا مطلوب یہی ہے کہ جوانوں کی آنکھوں سے وہ غفلت کا پردہ ہٹا دیا جائے جو غفلت کا پردہ انہیں ترقی کے نام پر ان کی نگاہوں پر ڈالا گیا. جوانوں کے سامنے سے وہ پردہ ہٹا دیا جائے کہ جو پردہ سیکولرزم کے نام پر ان کے چہرے کے سامنے رکھ دیا گیا اور اتحاد کے نام پر انہیں بہکا دیا گیا اور اپنے اسلاف کی سیرت و اپنے اسلاف کی تاریخ سے انہیں بھٹکا دیا گیا. صرف اور صرف مقصود یہ ہے کہ ہم یاد کریں ہم کون ہیں. صرف اور صرف مقصود یہ ہے آج وہ نوجوان کہ جو اپنا رہنما تلاش کرنا چاہتا ہے تو نہ وہ ہمارے آباء و اجداد کی سیرت پڑھتا ہے، نہ وہ کبھی قرآن اٹھاتا ہے، نہ وہ کبھی حدیثوں کی کتابیں اٹھاتا ہے. آج حال ایسا ہے، خاص کر یوتھ سرکل جو ہے، جوانوں میں حال یہ ہو چکا ہے کہ جب جوان اپنا رہنما تلاش کرتا ہے، اپنا ہیرو تلاش کرتا ہے، اپنا آئیڈیل تلاش کرتا ہے تو اس کا حال یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث میں تلاش نہیں کرتا، وہ صحابہ کی زندگیوں میں اپنا آئیڈیل تلاش نہیں کرتا، وہ تابعین تبع تابعین کی زندگیوں میں اپنا آئیڈیل تلاش نہیں کرتا، وہ ہمارے ائمہ مجتہدین کی زندگیوں میں اپنے کردار کو اپنے آئیڈیل کو تلاش نہیں کرتا ہے، بلکہ حال یہ ہے کہ آج چند پیسوں پر بکنے والے وہ جوان کہ جو چند پیسوں پر پردے پر آ کر بے حیائی اور مجرے کر جاتے ہیں، ایسے ایکٹر کہ جنہیں ایکٹنگ کرنے کا پیسہ دیا جاتا ہے، جنہیں اچھا بننے کا بھی پیسہ دیا جاتا ہے، جنہیں برا بننے کا بھی پیسہ دیا جاتا ہے، جنہیں زنا کرنے کا بھی پیسہ دیا جاتا ہے، وہ تو اپنی اداکاری دکھا کر پیسہ لے جاتا ہے، لیکن ان اداکاروں کو دیکھ کر جو ان کو اپنا طریقہ کار سمجھتے ہیں، جو ان کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، جو حضرات ایسے ہیرو اور ایسے ایکٹرز کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، اپنا نمونہ زندگی مانتے ہیں، میں ان سے مخاطب ہو کر کہنا چاہتا ہوں آخر کیا مجبوری تھی کہ تم اپنے بہادر ائمہ اور اپنے بہادر آباء و اجداد کی سیرتوں کو چھوڑ کر تم قرآن و حدیث میں اپنا آئیڈیل ڈھونڈنے اور تلاش کرنے کی بجائے پردوں پر تلاش کرتے ہو، تھیٹروں میں تلاش کرتے ہو اور بازاروں اور چوک میں تلاش کرتے ہو. ایسے آئیڈیل تلاش کیے جاتے ہیں کہ جو ادھننگا ہو جائے، کہ جو اریان ہو جائے، اریانی پر اتر آگے، کہ جو اگر اپنے بالوں کو منڈوا لے تو ہمارا آئیڈیل ہے، ہمارا ہیرو ہے، اس نے اپنے بالوں کو منڈوایا یہ ہمارے لیے فیشن ہے. حال یہ ہو چکا ہے جوانوں کا کہ اگر ہمارا ہیرو، ہمارا آئیڈیل جسے آپ نے ایک سٹار کا درجہ دیا گیا، ایک آئیڈیل کا درجہ دیا گیا اور اپنی زندگی کے لیے ایک نمونہ بنایا گیا، وہ سٹار اور وہ ایکٹر تو اپنی ہر چیز کے لیے پیسہ مانگتا ہے اور وہ پیسہ لے کر اپنے کام سے فارغ ہو جاتا ہے، لیکن وہ اپنے کام سے فارغ ہے. آپ کی ہمہ وقت زندگی اور ہمہ وقت بس اس کی یادوں میں گزرتا ہے، اس کی اداؤں میں گزرتا ہے. آج کچھ مہینے کسی اداکار کی فلم دیکھنے چلے گئے، آئندہ ماہ کسی اور اداکار کی فلم دیکھنے چلے گئے، تھیٹروں میں جوان اپنی جوانی برباد کر رہا ہے اور اپنے وجود کو اس قدر پگھلا رہا ہے. حال ایسا ہو چکا ہے وہ مسلمان کہ جن کا کردار، جن کا شعار صرف اور صرف حق کی تبلیغ کی خاطر جان نثار ہونا چاہیے تھا، وہ مسلمان آج ایسا ہو چکا ہے جیسا کہ پرانے زمانے میں کوٹھے پر ناچنے والی رقاصہ ہوا کرتی تھی. آج مسلمانوں کا حال یہ ہو چکا ہے جس طرح پرانے زمانے میں رقاصہ کوٹھے پر چند آدمیوں کے سامنے ناچ گانے کیا کرتی تھی، رقص کیا کرتی تھی، آج وہ مسلمان چند لائکس کے لیے، چند فالوورز کے لیے پوری دنیا کے سامنے ننگا ہو رہا ہے. وہ اپنا جینڈر چینج کر رہا ہے، وہ اپنا حلیہ چینج کر رہا ہے، اپنے کانوں میں بالیاں لگاتا ہے، اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگاتا ہے، اپنا لباس عورتوں کے لباس کی طرح بناتا ہے. مسلمانوں کو ان کے شعار سے ہٹایا گیا اور یہی مسلمان کہ جب اپنے اصلی سالار کو چھوڑ کر، اپنے اصلی ہیرو کو چھوڑ کر ان چند اداکاروں پر فدا ہوتا ہے تو حال یہ ہوتا ہے
ہے کہ اسے دنیا میں بھی ذلت اٹھانی پڑتی ہے، اور آخرت کا حال یہ ہوگا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، روز قیامت ہر شخص اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا کہ جس سے وہ دنیا میں محبت کیا کرتا تھا، جسے وہ اپنا آئیڈیل مانتا تھا، جسے وہ اپنا ہیرو مانتا تھا، جسے وہ اپنا سب کچھ مانتا تھا، قیامت کے دن مسلمان، قیامت کے دن انسان اسی شخص کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ دنیا میں مسلمان اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ غور کرے اور اپنی ضمیر سے یہ سوال کرے کہ بتاؤ ہمارا حشر کن لوگوں کے ساتھ ہونے والا ہے؟ ہم نام نہاد غوث پاک کے دیوانے ہیں، ہم نام نہاد خواجہ کے چاہنے والے ہیں، ہم نام نہاد مسلمان ہیں، ورنہ ہمارا کردار مسلمانی نہیں ہے، ورنہ ہمارا کردار غوث اعظم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والا نہیں ہے، ورنہ ہمارا کردار وہ کردار نہیں ہے جس کردار کی تعلیم خواجہ غریب نواز نے چند صدیوں پہلے دی تھی کہ جن کا چہرہ دیکھ کر ہندوستان میں 90 لاکھوں نے کلمہ پڑھ کر مشرف بہ اسلام ہو لیا تھا۔ اب یہ کردار ہمارا کردار نہیں ہے، وہ ہمارا جو کردار غریب نواز نے بتایا وہ ہمارا کردار نہیں